بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں محمد عمیر کاشف تعلیمات دین کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس مختصر سے کلپ میں ماہ رجب کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مقصود ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے اس عظمت والے مہینے کو اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں سے قرار دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معمولات میں سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کی اپنی ایک تعظیم ہے، اس مہینے کی اپنی ایک حرمت ہے، اس مہینے کا اپنا ایک مقام ہے۔ جب اس مہینے کا آغاز ہوا کرتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک دعا پڑھنا مسنون ہے، ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان او کما قال، کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ان دونوں مہینوں کی برکت کی وجہ سے ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا اور ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے بعض محدثین نے کچھ روایات نقل کی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ چونکہ فضائل سے متعلقہ یہ حدیث ہے تو اس لیے اس حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ جو بھی ہم نیک اعمال جو سنت سے ثابت ہوں وہ نیک اعمال اگر ہم کرتے ہیں اس مہینے میں تو ان کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے بغیر کسی تخصیص کے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے، کوئی نوافل کا اہتمام کرنا چاہے وہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے اور وہ کر بھی سکتا ہے۔ یہاں تک تو یہ تعلیمات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے اور مبارک احادیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں معاشرے کے اندر مشہور ہیں ان کی کوئی سند بھی نہیں ہے اور ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جس طرح اس مہینے کی تعظیم اب بھی ضروری ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کو معزز اور معظم اور مکرم سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں جو کفار تھے وہ ایک خاص قسم کی قربانی کیا کرتے تھے جس کو عتیرہ کہا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے بعد ان کی اس رسم کو زمانہ جاہلیت کی رسم قرار دیا اور فرمایا کہ لا عتیرہ تھا، کہ یہ جو عتیرہ کے نام پر رجب کے مہینے میں بتوں کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور اس عمل کا کسی قسم کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا عظمت اور جتنی تعظیم قرآن اور سنت کے اندر بیان ہوئی ہے ہمارے لیے صرف اسی کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خود ساختہ تعظیمات یا خود ساختہ فضائل یا خود ساختہ کوئی مخصوص قسم کے اعمال جن کا نہ قرآن کریم میں کوئی تذکرہ موجود ہو نہ احادیث کے اندر کوئی تذکرہ موجود ہو، ان پر عمل کرنے میں رتی برابر بھی کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کو ترک کرنا یعنی ان اعمال کو چھوڑ دینا یہ ہم سب پر لازم ہے اور یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر تو جن حضرات نے چاند کو دیکھتے وقت اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس وقت نہیں پڑھ سکے تو اب اس دعا کو دہرا لینا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ سنت جو ہے وہ اس کے اوپر عمل ہو جائے، اور اگر کسی کے اندر کوئی طاقت ہو یا صلاحیت ہو تو اس کو ان ایام میں کچھ نوافلی روزوں کا جو ہے وہ اہتمام کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک بات جس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ رجب کے اپنے کوئی روزے نہیں ہیں۔ جو لوگوں میں مشہور ہے بعض روزوں کو ہزاروی روزے، ہزاری روزے یا رجبی روزے کہے جاتے ہیں، ان روزوں کا قرآن اور سنت کے اندر کہیں بھی کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 رجب کا خاص طور پہ اگر کسی کو سنتے تھے کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی اس کا روزہ توڑوا دیا کرتے تھے تاکہ یہ روزہ آگے جا کر ایک مستقل رسم کی صورت جو ہے وہ اختیار نہ کر لے۔ تو جتنے فضائل موجود ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان میں مزید کسی فضائل کو
یا مزید کسی اعمال کو، کسی قسم کے اعمال کو ایڈ کرنے کی قطعاً ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان اعمال کا قطعاً کوئی ثبوت ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، اور جو صحیح دین، جو ثابت شدہ دین کے احکام اور جو دین کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی بھرپور طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جو بدعات اور خرافات ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔